السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کبھی نہ چھوڑنا، یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ یہ تو ظرف کی بات ہے، کوئی سہ گیا، کوئی کہہ گیا۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے۔ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، نہ وہ زندگی، نہ وہ سکون، نہ وہ اپنے، نہ وہ رشتے، نہ وہ دوستیاں، نہ وہ ہنسی اور نہ وہ وقت۔ دلوں پر راج ہمیشہ سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھے کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ ٹوٹنا تکلیف نہیں دیتا، ٹوٹ کے جڑے رہنا تکلیف دیتا ہے۔ کبھی کبھی تکلیف بتانے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ غلطی ہو تو مان لے، غلط فہمی ہو تو دور کر لے، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کرے، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ دل کا سکون لینا ہے، دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے، جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ جو تمہیں اپنی بہار سمجھے، اسے ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھو۔ رشتے کم بنائیں مگر دل سے نبھائیں۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو بیٹھتے ہیں۔ اچھے لوگ ہیرو کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، راستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والے کو پھر لینے والا بنتے نہیں دیکھا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کو مشکلوں کو مشکل میں نہیں دیکھا۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ آپ کے اندر نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ بے شک جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ حسد دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ میں پروردگار کی تقسیم پر راضی نہیں۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ ادب اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ گناہوں کی ایسی دیوار نہ کھڑی کرے جو آپ کو اللہ جل شانہ سے دور کر دے، جیسے جھوٹ، غیبت، تکبر، چغلی، بدزبانی، چوری، حسد، بہتان، ریاکاری، بدگمانی، وعدہ خلافی، سود خوری، زناکاری، ریاکاری، شراب نوشی اور فریب۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ کو ہی قصوروار ٹھہرا دے گا۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔
ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، کبھی کبھی ٹوٹنے سے زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہو۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ جل شانہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ یا اللہ جل شانہ مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ جل شانہ سے وابستہ کر لیں۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی حصہ مغفرت فرما، آمین۔ یا اللہ میرے والدین کو 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین ثم آمین۔ امام علی رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا صدقہ زیادہ دیا کرو کہ اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ خون کے رشتوں میں اگر وفا ہوتی تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کرتا ہے۔ یا اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے، آمین ثم آمین۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑے ثواب والا نہیں۔ حد سے زیادہ نرم دلی بھی بہت بھاری پڑتی ہے۔ علم ایک ایسا درخت ہے، علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ بے شک دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شہر میں پہنچو تو سب سے پہلے وہاں کی پیاس کھا لو تو اس شہر کی بیماریاں تم سے دور رہیں گی۔ سوچنے کی بات، گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم تو حج کرتا جا میں تجھ کو دیتی جاؤں گا۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ بے بس انسان کا علاج صرف اور صرف سجدہ ہے، نماز وسیلہ ہے اللہ جل شانہ سے ملاقات کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔